اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے مستقل محنت کرنی پڑتی تھی. آپ نے ایسی بڑی لکڑی لے رکھی تھی اور صحابہ کرام جب تکبیر ہوتی تھی کھڑے ہوتے تھے تو لکڑی لگا کر یوں سب سیدھا کرتے تھے. آپ آگے ہو جاؤ، آپ پیچھے ہو جاؤ، آپ آگے ہو جاؤ، آپ پیچھے ہو جاؤ. آج تو بہت آسان ہے، اپنی ایڈیو کو دیکھو، سب پر کر لو اور سیدھے ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں آپ ایسے لکڑی سے جیسے کاریگر پھنٹی لگا کر دیوار کو سیدھا کرتا ہے ایسا آپ صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے. تو یہ کھجور کی شاخوں سے چھت بنائی گئی. یہ وہ مسجد ہے جس کو مرکز کے طور پر استعمال کیا گیا. 6 مہینے میں یہ مسجد کی تعمیر ہوئی، لیکن اس سے کام کتنا بڑا ہوا کہ سارے عالم میں اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد جب اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے سن 10 ہجری میں، تو تقریباً 10 لاکھ کلومیٹر مربع پر اسلام کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا. اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے اس مرکز سے اور اس مسجد سے لیا. میرے بھائیوں، اس پوری تفصیل سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بنیادی کام یہ کہ جب آپ آئے تو آپ نے مرکز پر اپنی قیام گاہ پر پہلا کام یہ کہ مسجد کی تعمیر، مسجد بناؤ. کون بنائیں گے مسجد؟ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کی تعمیر تو وہی کریں گے جو مومن ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی مسجد بنائیں گے. یہ تعمیر مسجد، تعمیر کے 2 درجے ہیں. نمبر 1 تعمیر ظاہری، نمبر 2 تعمیر باطنی. تعمیر ظاہری تو وہ ہے جس کے لیے آج ہم چل رہے ہیں، بنیاد ڈالیں گے، پھر کام شروع ہوگا، پلر بنائیں گے، سب یہ تعمیر ظاہری ہے. ایک تعمیر باطنی ہے، مسجد بننے کے بعد کو راضی کرنے کے لیے. حدیث میں یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ مسجد کی تعمیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہو. جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، کیسی مسجد؟ صغیرا کان او کبیرا، چھوٹی ہے بڑی جیسا موقع. کبھی بڑی مسجد بنتی ہے، آبادی تھوڑی ہوتی ہے، نمازی کم ہے تو چھوٹی مسجد بنتی ہے. صغیرا کان او کبیرا، چھوٹی بناؤ یا بڑی بناؤ. ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے مسجد بنائی چاہے فاختہ کے گھونسلے کے برابر ہی مسجد بنائی ہو. اب فاختہ گھونسلہ اتنا تھا، اتنی مسجد تھوڑی بنتی ہے. اس لیے محدثین نے فرمایا مسجد کی تعمیر میں جو اس نے حصہ لیا اس سے اتنا ہی حصہ بنتا تھا. اس نے 10 روپے دیے، اس کی ایک اینٹ آئی تو ایک فاختہ کے برابر مسجد بن گئی. جس آدمی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جس سے اتنی سی مسجد کی تعمیر یا دیوار میں حصہ لگا جو فاختہ کے گھونسلے، تھوڑا کے گھونسلے کے برابر ہے، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. جو آدمی یہاں دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، گھر بنائیں گے. ایک حدیث میں بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جیسی مسجد بنائی ہے ایسا گھر بنائیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ ہم کیسی ہی بنا لیں، جنت جیسی تو نہیں بن سکتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مثلیت مبنا میں نہیں ہے، بنا میں ہے. مبنا یعنی جو محل بنایا جاتا ہے یا جو مسجد بنائی جاتی ہے اس میں مثلیت نہیں ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے جیسی مسجد بنائی، جتنی بڑی بنائی، جیسی خوبصورت بنائی، ایسا اللہ یہ نہیں کہہ رہے. اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بنا، جس نے بنائی، جیسی بھی بنائی، جیسی بھی بنائی، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. اس جیسی مسجد جیسا محل نہیں، اس سے اللہ ایسا بنائیں گے جیسے ان کی شان ہے. ہم ایسی بنائیں گے جیسے ہماری جان ہے، ہماری جتنی قدرت ہے ہم ایسا بنائیں گے، اور اللہ ایسے بنائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، مسجد کی تعمیر اہل ایمان کا اور نبی کا بنیادی کام ہے، اور جو آدمی یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور صرف روپے پیسے کی ذمہ داری نہیں ہے، توجہ دینے کی ذمہ داری بھی. یعنی آدمی جس طرح مال لگا رہا ہے ایسی جان بھی لگائے. میں پتھر لا رہا ہوں، آپ سیمنٹ لے آئیے، آپ سریا لائیے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. بوڑھا آدمی ہے تو کرسی بچھا کے وہاں بیٹھا ہوا مزدوروں کو دیکھ رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، بھائی ایسا کر لو، بھائی ایسا کر لو، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. حالانکہ کرسی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن حصہ لے رہا ہے. تو ہر آدمی اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی اس کے اندر حصہ لے، تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو کر ہم سب کے لیے جنت میں محل بنائیں گے اور ہم سب کے لیے آسانی اور سہولت پیدا فرمائیں گے. تو آپ حضرات نے نیت کی ہے، میں آپ سب حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آسانی کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر کے کام کو انجام تک پہنچائے اور آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ خوب خوب اجر سے نوازے.